अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी रहनुमाओं से राब्तों की मुहिम का आगाज़ कर दिया है और ये मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त जारी है और ख़ास तौर पर जो पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, अगर हम इस सूरत हाल को उस तनाजुर में देखें तो मामला खासे गंभीर नज़र आते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ये जो मुलाकातें हैं, ये जो राब्ते हैं, ये किसी न किसी तब्दीली का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। आज एक अहम राब्ता हुआ और इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत ने एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ ना सिर्फ टेलीफोन पर राब्ता किया बल्कि उस पार्टी के लीडर की तरफ से इस राब्ते की तस्दीक भी हो चुकी है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ये राब्ता किससे हुआ, क्यों हुआ और इस राब्ते की वजूहात क्या हैं, और ये सियासी रहनुमाओं से जो राब्तों के अमल का आगाज़ हुआ है इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत क्यों पेश आई, इस सब सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं जनाब हमज़ा शहबाज साहब की, जो इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, और उसके साथ साथ जिक्र करेंगे उस एक घड़ी का जो घड़ी बदल रही है और उसके नतीजे में एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान आया। भाई तीनों चीज़ों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले बात करेंगे हमज़ा शहबाज साहब की। हमज़ा शहबाज साहब जनूबी पंजाब के दौरे पर रवाना हुए हैं और इस जो उनका दौरा है इसको एक इंपॉर्टेंस इस वजह से मिल रही है कि जनूबी पंजाब को मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। आपको याद है कि पहले बिलावल साहब आए थे और उन्होंने जनूबी पंजाब के अंदर दौरे किए थे, मुख्तलिफ शहरों में गए थे, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन भी किए थे, लोगों से मुलाकातें भी की थी, तकरीरें भी की थी, नून लीग को भी उन्होंने हर जैसे तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन उस दौरे के नतीजे में यानी कि जो बिलावल साहब ने किया था, कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि बड़े अहम बुर्ज गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमज़ा शहबाज साहब के इस दौरे के दौरान वाक़ईतन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब लोग, यानी वो लोग जो हल्के की सियासत करते हैं, वो ये समझते हैं कि अब हमें किस तरफ जाना चाहिए, किसकी स्विंग बन रही है, किसकी हवा बन रही है और कौन पॉपुलर वेवलेंथ पे है। लिहाजा ये लोग जो बड़े समझदार होते हैं जो हल्के की सियासत करते हैं, उन लोगों की नफ्स का पता होता है, लोगों की सोच, लोगों की राय, लोगों के जज्बात की वो चूँकि तर्जुमानी करते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में वो अपने लिए गुंजाइशें भी पैदा करते हैं और हमज़ा साहब के दौरे के अंदर ऐसा हुआ। हमज़ा साहब लाहौर से रवाना हुए, खानेवाल में उनका पहला पड़ाव था और यहाँ पर साबिक MPA हैं जमील शाह साहब। ये 2008 के इंतखाबात के अंदर रुकनी पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। ये शामिल हो गए हैं जनाब मुस्लिम लीग नून में। उसके बाद ये मुल्तान पहुँचे। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के साबिक MPA हैं इसहाक बुच्चा साहब। ये 3 मरतबा MPA रह चुके हैं, 93 के अंदर भी रह चुके हैं, 2002 के अंदर भी रह चुके हैं और उसके बाद 2013 के इलेक्शंस के अंदर भी ये MPA मुंतखब हुए थे मुल्तान से। उसके बाद यहाँ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर साहब थे, ये भी मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है, ये भी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और उसके बाद जनाब जो हमज़ा साहब है ये जाते हैं राजनपुर, और राजनपुर में जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के शेर अली गुरचानी साहब, वो शामिल होते हैं अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में। और मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अख्तर अली गुपांग ये भी शामिल हो जाते हैं मुस्लिम लीग में। तो इसका जो आसान अल्फाज के अंदर इसका जो हम अगर इसका जो एनालिसिस करें या इसका जो अर्क निकालें, इसका जो तथ्य पेश करें, वो यही है कि मुस्लिम लीग नून ने अब इस वक्त जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, और ख़ास तौर पर ये जो रिफ्ट हमें सामने नज़र आ रही थी, बयानिए के जो टकराव था, मुफाहमत मुज़ामत, इससे कतई नज़र मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब को फोकस करना शुरू किया है। और हमज़ा साहब अपने इस दौरे के दौरान जो शहबाज शरीफ साहब के जनूबी पंजाब के लिए इक़दामात हैं उसको ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि उसी बेस के ऊपर लोगों को कायल कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करें। अब देखना ये है कि जो हमज़ा शहबाज साहब हैं उनकी इस जो मुहिम है जो लोगों को अपने अंदर शामिल करने की, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो सियासी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने की, उसको किस हद तक ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स के अंदर पजीरे मिलती है। क्योंकि ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 मकतबा फ़िक्र हैं, 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं। और हमज़ा साहब चूँकि एक इररेलेवेंट स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं और रेलिवेंट स्कूल ऑफ थाट उनको इतनी ज़्यादा पजीरे ही नहीं देता। और ख़ुद मरियम साहबा ने भी, जब ये तंजीमी कन्वेंशन जारी थे, उन्होंने एक तकरीर के अंदर इस बात का इजहार किया था कि मेरे और हमज़ा साहब के दरमियान भी सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो उन सियासी इख्तलाफात की मौजूदगी के अंदर हमज़ा साहब का ये जो पेशरफ्त है इसको ख़ासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर के जो सर्कल्स हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि हमज़ा साहब भी अपनी पंजाब के अंदर पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर अब बनाना चाहते हैं, क्योंकि यही वो घड़ी है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ आगे बढ़ सकती है, अपने आप को मजबूत कर सकती है और चैलेंज बन सकती है दोनों जमातों के लिए, यानी पीपल्स पार्टी जिसने भी जनूबी पंजाब को अपना फोकस किया हुआ है और PTI जिसने गुज़िश्ता इलेक्शन
الیکشنز کے اندر یہاں سے اچھی خاصی سیٹیں لی تھیں اور انہی سیٹس کی بیس پر اس کے اب مرکز کے اندر حکومت بنی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم آگے کیا چلتے ہیں. اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, بہت زبردست قسم کا وہ ٹرینڈ ہے. اس وقت تقریباً کوئی 36,000 کے قریب اس کے ٹویٹس ہو چکے ہیں, اور وہ ٹویٹس ہوئے ہیں گھڑی کے متعلق, اور گھڑی کے متعلق لے کر مختلف کلپس بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. میں نے بھی ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر, لیکن اس وقت مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھڑی کی صورتحال اتنی زیادہ گھڑی میں بدل جائے گی. گھڑی کا معاملہ ہے جی سنگین, نہ صرف گھڑی کا معاملہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات ہیں, کیونکہ یہ جو دورے کرتے ہیں ہمارے سرکاری عہدیدار, چاہے وہ صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وفاقی وزراء ہیں, ججز ہیں, ملٹری آفیشلز ہیں, یہ اپنے اپنے جب ہم مرتبہ سے ملتے ہیں تو وہاں پر کچھ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. پاکستانی جو عمائدین ہیں وہ اپنے ہم منصب کو تحفہ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرتے ہیں دیگر ممالک کے اصحاب. اور اس معاملے کو لے کر ایک ہمارے دوست ہیں, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا اسلام آباد میں, رانا ابرار خالد صاحب. انہوں نے ایک درخواست دی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے کہ جناب آپ کے پاس جو اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ شیئر کریں تاکہ یہ جو آفیشیل جو تحائف کی تفصیلات ہیں یہ قوم کے سامنے پیش کی جائیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کے گھر پر لوگ آ رہے ہیں, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ٹیلی فون پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور اس کے اوپر جو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے اس کی طرف سے ایک نہ صرف مذمتی بیان بھی جاری ہوا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے جو بتایا میرے ساتھ جو ان کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں بھی کچھ لوگ آ گئے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈینگی سپرے کی آڑ میں ہے, لیکن میرے گھر کے ارد گرد جس طریقے سے مشکوک افراد کی سرگرمیاں جاری ہیں وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ جناب یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے جو ماضی میں اسلام آباد کے جرنلسٹوں میں آتی ہے. آپ کو یاد ہے اسد طور صاحب والا واقعہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا لڑکی کے بھائی آ گئے, اب یہاں پہ تو خواتین کی بھیس کے اندر آئے. اب دیکھتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے بھائی آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن کیا ایشو کیا ہے؟ ہم کیوں بتانا نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس جو تحائف آئے ہیں ان کی مالیت کتنی ہے, کیونکہ اگر ہم ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے تو یقینی طور پر پھر سوال اٹھیں گے. جیسے احسن اقبال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جناب اگر آپ کے پاس تحفہ آیا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ میرے پاس تحفہ آیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے خارجہ تعلقات یا ہمارے جو دیگر دوست ممالک ہیں ان کا نام افشا نہیں کرنا چاہیے تو ان کا نام آپ مت بتائیں, لیکن جو تحفے آئے ہیں ان کی تفصیلات, ان کی ویلیو آپ کو بتانی چاہیے. اگر نہیں بتائیں گے تو پھر اسی طریقے سے گھڑی والا واقعہ سامنے آتا رہے گا, اور گھڑی آئی, تحفہ دی, کسی عرب شہزادے نے تحفہ دی وزیر اعظم صاحب کو, وزیر اعظم صاحب نے جو خبریں چل رہی ہیں, مجھے نہیں پتہ ان خبروں کے اندر صداقت ہے یا نہیں ہے, جھوٹ ہیں سچ ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, ایک چیز چل رہی ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ جناب حقیقت کیا ہے. اور احسن اقبال صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ابہام کی کیفیت ہے یہ صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم موقع پر ٹائم کے اوپر اس کی کلیریفیکیشن نہیں دیتے, ہم نہیں بتاتے, ہم لوگوں کو حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنی غلطی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نہ صرف بدگمانیاں پھیلتی ہیں یا جو فیک نیوز ہے وہ سامنے آتی ہے. لہٰذا اگر ہم واقعتاً فیک نیوز کا تدارک کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم حقائق نہ چھپائیں, کیونکہ حقائق چھپانے سے اور اس کے بعد پھر بات کو گھمانے سے, جھوٹ سچ بولنے سے صرف اور صرف کنفیوژن ہی پیدا ہوتا ہے, اور یہ کنفیوژن حکمران کے لیے اور خاص طور پر موجودہ حکمرانوں کے لیے خاصا زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ معاملات ان کے بھی بہت زیادہ سنگین ہے. کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی متحرک ہو چکی ہے, جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ صرف متحرک ہو چکی ہے بلکہ انہوں نے اب ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کے ساتھ رابطوں کا آغاز کیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کے ذریعے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو صاحب سے نہ صرف رابطہ کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال تو یقینی طور پر ڈسکس ہوئی ہوگی, جو اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اور افغانستان کی صورتحال ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے ان کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اب چونکہ یہ پیپلز پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس خبر کی کنفرمیشن کی گئی ہے, لہٰذا یہ ٹویٹر کا جو اسکرین شاٹ ہے یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رابطوں کے سلسلے کا
آغاز ہے اور اس نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن آج سے 2-3 دن پہلے بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس نہج پر سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ انگیج کرے اور خاص طور پر اس وقت جو ان کو درپیش چیلنج ہے اس سے آگاہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، چیف آف آرمی اسٹاف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر ایک تقریب سے خطاب کیا تھا، اور اس تقریب کے اندر ان کا اس وقت افغانستان کا یہ سارا سیٹ اپ جو رجیم ہے وہ چینج نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی امریکہ کا وہاں سے نکلا ہوا تھا۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت بھی جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیشنل جو قومی ہم آہنگی ہے یہ صرف ایک تقریر سے پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آرمی چیف یہ کنسنسس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو پولیٹیکل قوت ہے اس کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے، اور ہماری اس وقت بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب، وہ اس قسم کی ہم آہنگی کو پیدا کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ وہ کوشش کر سکتے ہیں، نہ وہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ان کے بورڈ کے نیچے بورڈ تھلے جو انہوں نے بورڈ تھلے ہے وہ دلی ستے خیرہ، اور جو بالکل مخالف ہے، جو اپوزیشن کیمپ میں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں آپ قسم کھا سکیں، وہ اس کو بھی چور اور لٹیرا ہی گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہی بندہ سب سے زیادہ اچھا، شریف، ایماندار ہے جو پی ٹی آئی میں ہے، اور پی ٹی آئی سے باہر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ان کے نزدیک اچھوت ہے، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی رابطہ کرتے ہیں۔ ہم اہم قومی ایشوز آپ جہاں پر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے یہی پالیسی دیکھی ہے عمران خان صاحب کی۔ لہٰذا جب سیاسی قوت، سیاسی پارٹی، سیاسی حکمران سامنے نہیں آئیں گے تو پھر اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آنا پڑتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آنا کسی بھی طور پر زیادہ اچھا نہیں ہوتا اس وقت کے حکمران کے لیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کنسنسس کو بلڈ کرنے کے لیے ان کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد، یعنی جب وہ اپوزیشن لیڈر سے بات کریں گے تو یقینی طور پر وہاں سے جو ان کو فیڈ بیک آئے گا، وہ فیڈ بیک کی بیس کے اوپر وہ اگلی کوئی لائن آف ایکشن اڈاپٹ کریں گے، اور جب وہ لائن آف ایکشن اڈاپٹ کریں گے تو یقینی طور پر جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جہاں پر لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جہاں پر بے روزگاری ہے، جہاں پر لا لیسنس ہے، جہاں پر پنجاب کے اندر ہر سڑک پہ کھڈے پڑے ہیں، ذرا سی بارش ہو تو یہاں پہ عذاب مچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں، وہ جب پہنچتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں رائے تبدیل ہوتی ہے، اور جب رائے تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ اپنے رویے کو بدلتی ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت اہم اپوائنٹمنٹس ہونے والی ہیں، کیونکہ 3 لیفٹنٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، 3 کور کمانڈرز کی تقرری ہونی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہونی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک سیٹ اپ ہے پورے کا پورا ود ان دی آرگنائزیشن آف دی آرمی، اس کے اندر تبدیلی آنی ہے۔ تو اس تبدیلی کے اثرات نے آگے بڑھنا ہے، آگے پھیلنا ہے، اور جب وہ اثرات آگے پھیلیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں نئی لائن آف ایکشن ڈرا کی جائے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو موومنٹ ہے سیاسی جماعتوں سے رابطے کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اہم ایشوز کے اوپر کنسنسس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کنسنسس جو موجودہ حکومت ڈیولپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ موو کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔